بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دریائے فرات پر ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہوگی، تو اس جنگ میں اوسطاً 99 لوگ قتل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دریائے فرات پر مارے جانے والے لوگوں کی تعداد کتنی ہوگی؟ کیا یہ پوری دنیا کی آبادی کے 99% لوگ ہوں گے؟ اور کیا وہ اس روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے اور صرف 1% لوگ اس دنیا میں زندہ رہیں گے؟ اور کیا دریائے فرات پر جو خون ریز جنگ ہوگی وہ صرف دریائے فرات سے نکلنے والے سونے پر ہوگی یا اس جنگ کی کوئی اور بھی وجہ ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں تمام تر سوالوں کو جاننے کی کوشش کریں گے، اسی لیے آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اس ویڈیو کو ایک لائک کریں اور اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ پیارے دوستو، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دریائے فرات سے ایک سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے۔ لوگ اس سونے کے لیے جنگ کریں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس جنگ میں ہلاک ہو جائیں گے، اور ایک بچنے والا یہی سوچتا ہوگا کہ شاید میں ہی اکیلا بچا ہوں اور یہ سونا مجھے ہی حاصل ہوگا۔ اب دوستو، ہمیں یہ معلوم تو ہو گیا کہ دریائے فرات پر قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہوگی اور وہ کسی خزانے کے لیے ہوگی۔ مگر دوستو، دریائے فرات کوئی چھوٹا دریا نہیں ہے، یہ ایک ایسا دریا ہے جو کئی ملکوں سے ہو کر بہتا ہے، اور دریائے فرات ایشیا کا سب سے طویل دریا ہے اور یہ تینوں ابراہیمی مذاہب کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ دریائے فرات ترکی کے ڈورس پہاڑوں سے شروع ہو کر شام عراق سے بہتے ہوئے عراق میں پہلے دریائے دجلہ میں ضم ہو جاتا ہے، پھر پرشین گلف کے سمندر میں جا گرتا ہے۔ پیارے دوستو، دریائے فرات کا ذکر بائبل، تورات، قرآن مجید اور کئی صحیح احادیثوں میں ملتا ہے، اور دریائے فرات کا قیامت سے ایک بہت گہرا تعلق ہے، اور تینوں ابراہیمی مذاہب یہ مانتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دریائے فرات مکمل خشک ہو جائے گا۔ اور دوستو، دریائے فرات اس قدر مقدس ہے کہ اس کے بارے میں قرآن مجید میں بھی ذکر کیا گیا ہے، اور حدیث پاک میں اس کا ذکر یوں کیا گیا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے درخت کی جڑ سے 4 نہریں بہتی ہے، 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ جو 2 ظاہری نہریں ہیں وہ اس زمین پر دریائے نیل اور دریائے فرات میں بہتی ہے، اور جو باطنی نہریں ہیں وہ جنت میں جا گرتی ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت آدم علیہ السلام کو اس زمین پر اتارا گیا تھا تب بھی دریائے نیل اور دریائے فرات اپنی شان کے مطابق زمین پر بہ رہے تھے اور بنی نوع انسان کو پروان چڑھانے میں مدد فراہم کر رہے تھے۔ مگر پچھلے کچھ سالوں سے دریائے فرات میں خطرناک حد تک تبدیلیاں رونما ہونا شروع ہو گئی ہیں، جو کہ اس روئے زمین کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ دریائے فرات نے اپنے اندر سے ایسی خوفناک اور دل دہلا دینے والی نشانیاں ظاہر کرنا شروع کر دی ہے کہ جنہیں دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور اس دریا کے خشک ہو جانے کے بعد اس میں سے بہت بڑے بڑے غار دریافت ہوئے ہیں، اور اس میں سے بہت خوفناک قسم کی آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں، جن آوازوں سے اس دریا پر رہنے والوں کو خوف میں مبتلا کر دیا ہے، اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس دریا کے نیچے کوئی اور مخلوق بھی موجود ہو سکتی ہے۔ پیارے دوستو، دریائے فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے 3500 سال پرانی ایک قدیم بستی نکل آئی ہے، اور ماہرین آثار قدیمہ کے مطابق یہ بستی 1470 قبل مسیح سے 1275 قبل مسیح کے درمیان قائم ہوئی تھی، اور یہ بستی بغداد سے محض 100 کلومیٹر دور دریائے فرات کے خشک ہونے کی وجہ سے دریافت ہوئی ہے، اور اس بستی یا شہر کو انسانی تاریخ کا وہ شہر بتایا جا رہا ہے جس کی آبادی 3 لاکھ سے بھی زیادہ تھی، یعنی یہ بستی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے بعد کی ہے۔ اور پیارے دوستو، یاد رکھیے گا کہ جب ہیکل سلیمانی کو پہلی دفعہ بخت نصر نے توڑا تھا اور لاکھوں یہودیوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا تھا، تو اس نے دریائے فرات کے کنارے ایک بستی آباد کی تھی جہاں اس نے تمام یہودیوں کو قید کیا تھا، اور اس بستی کا نام اس نے تل ابیب رکھا تھا، اور آج یہودیوں نے اسی کی یاد میں اسرائیل میں اپنے ایک شہر کا نام تل ابیب رکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، دریائے فرات کا سب سے زیادہ کلیم جویش کرتے ہیں۔ آپ ذرا گریٹر اسرائیل کا یہ نقشہ غور سے دیکھیے گا کہ یہ کہاں سے شروع ہو کر کہاں ختم ہوتا ہے۔ دوستو، گریٹر اسرائیل کا یہ نقشہ دریائے فرات کے کنارے کنارے ترکی سے شروع ہو کر عراق میں پرشین گلف سے لے کر سعودی عرب اور پھر دریائے نیل مصر پر ختم ہوتا ہے، یعنی آپ تصور کریں کہ انہیں مسلمانوں کے تمام ملکوں کی ضرورت ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ غزہ کے چھوٹے حصے کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر
گرائے گئے ایٹم بم سے بھی کئی گنا زیادہ بارود غزہ میں استعمال کر چکے ہیں، اور آج آپ پوری دنیا میں گرمی جو دیکھ رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی وجہ غزہ میں استعمال ہونے والے بڑے بڑے دیو ہیکل بم ہو سکتے ہیں، جنہوں نے ہنستے بستے پورے غزہ کو مٹی کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا ہے۔ اب سوچئے گا کہ غزہ میں جب اتنے بڑے بڑے پیمانے پر بمباری اور خون ریزی ہو سکتی ہے تو کیا دریائے فرات جہاں سے سونا نکلے گا اور جہاں سے گریٹر اسرائیل کا نقشہ شروع ہوتا ہے، اور اگر وہاں سونے کا پہاڑ نکل آیا تو پھر کتنی بڑی خون ریز جنگ ہوگی۔ دریائے فرات پر جوئش اور کرسچن دونوں ہی کلیم کرتے ہیں کہ دریائے فرات ان کے لیے مقدس ہے۔ پیارے دوستو، اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کسی گھر کی اونرشپ کا کلیم کرتے ہو اور اس میں سے اگر خزانہ نکل آئے تو آپ تو اس خزانے کو حاصل کرنا اپنا حق سمجھو گے، چاہے اس کے لیے آپ کو سخت لڑائی ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ بالکل اسی طرح یہودی گریٹر اسرائیل کا کلیم کرتے ہیں جو دریائے فرات سے شروع ہو کر دریائے نیل تک جاتا ہے۔ اور دوستو، یہودیوں کی مقدس کتاب میں گریٹر اسرائیل کے بارے میں یہ درج ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ دریائے فرات کے تمام مغربی علاقے ابراہیم اور اس کی اولاد کو دوں گا۔ اسی لیے یہودی یہ کلیم کرتے ہیں کہ دریائے فرات کے مغرب سے لے کر دریائے نیل کے درمیان آنے والے تمام ملکوں پر صرف بنی اسرائیل کا ہی حق ہے، کیونکہ یہ تمام علاقے وہی ہیں جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فتح کیا اور یہاں بنی اسرائیل کی حکومت قائم کی تھی۔ اس لیے اسرائیل یہ سمجھتا ہے کہ دریائے فرات سے دریائے نیل تک کے تمام علاقے اسرائیل کے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ میں اپنے چنے ہوئے بندوں کو عطا کروں گا، یعنی اسرائیل کو۔ پیارے دوستو، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرب قیامت سے پہلے دریائے فرات پر ایک بہت بڑی خون ریز جنگ ہوگی، اور اس جنگ کو شروع کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ یہود و نصارہ ہی ہوں گے، اور وہ لوگ یہ پلاننگ کر چکے ہیں کہ انہیں اس دنیا کی آبادی کم کرنی ہے، اور ان کی پلاننگ میں کم سے کم اس دنیا کی 20% آبادی کو ختم کرنا ہے، یعنی قریب 2 ارب انسان اس روئے زمین سے ختم ہو جائیں گے، جس کی شروعات انہوں نے غزہ سے شروع کر دی ہے، اور آہستہ آہستہ جنگ کو ترکی شام بہنے والے دریائے فرات تک لے کر جائیں گے، اور یوں اربوں انسانوں کا خاتمہ کر کے انہیں اپنے گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنا ہے، جس کا وعدہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا تھا کہ میں یہ تمام علاقے تیری اولاد و نسل کو دوں گا۔ جبکہ پیارے دوستو، اگر غور کیا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہو چکا ہے، کیونکہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے تھے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے تھے، اور آج ان تمام علاقوں میں اولاد ابراہیم ہی آباد ہے۔ بس یہود نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کو آج تک تسلیم نہیں کیا ہے کہ جن کی اولاد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرما کر اس کائنات کو مکمل فرما دیا۔ اور پیارے دوستو، ایک بار درود ابراہیمی کو غور سے ترجمے کے ساتھ لازمی پڑھیے گا، تب آپ کو اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کا مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی خیر فرمائے اور تمام مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی سازشوں سے محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔